ہم ان دنوں پہلا یوحنا اس کا عام خط جو کلیسیاؤں کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کے لیے لکھا گیا تاکہ ایماندار ان کو پڑھ کے کرسٹولوجی، علم مسیحیت کو بہتر طور پر سمجھیں اور اس کے وسیلہ سے وہ بہترین ایماندار ہوتے ہوئے اس دنیا میں 3 اہم باتوں کو سمجھ سکیں۔ وہ اہم باتیں کیا ہیں؟ وہ ہم نے اس خط کے پہلے 4 ابواب میں دیکھی۔ جس طرح میں نے بیان کیا کہ اس خط کا مقصد جو ہے وہ علم المسیح کو بہتر طور پر بیان کرنا، مسیح کی پہچان کو بخشنا ہے۔ مسیح یسوع خدا باپ میں نور ہے، سچائی ہے اور محبت ہے۔ ان چیزوں کو یوحنا رسول ان 4 ابواب میں بیان کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ یہ نور صرف دور سے دیکھنے والا، جس طرح سورج کو ہم دیکھتے ہیں ویسا نہیں، یہ نور آیا ہے اور ہماری زندگیوں کو اس نے روشن کیا ہے۔ یہ سچائی آئی ہے اور ہم کو اس نے اس سے منور کیا ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ جو کہتا ہے کہ میں نور میں چلتا ہوں اور تاریکی میں چلے تو دراصل وہ جھوٹا ہے، اس کے ایمان میں تضاد ہے۔ یہ بات ہمیں یوحنا کا خط بتاتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ خدا محبت ہے اور یہ محبت کس میں ظاہر ہوئی؟ خداوند یسوع مسیح میں۔ وہ ان باتوں کو اگر ان چیزوں کو ہم ایک لائن میں درج کریں تو یوں ہے کہ نور جو مسیح میں ظاہر ہوا، سچائی جو مسیح کی ذات میں قائم ہے اور محبت جو مسیح کے کام میں ظاہر ہوئی، مل کر سچے ایمان کی کامل تصویر پیش کرتی ہیں۔ یہی حقیقت آپ کو اس خط میں بتائی جاتی ہے۔ اب جب ہم ان پہلی 5 آیات کا جو 5ویں باب کی ہیں ان کو پڑھنے جا رہے ہیں، ان کی تشریح کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں۔ اب وہ اختتام کی طرف ہے، وہ اپنے خط کے عروج سے اب زوال کی طرف جا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اب ہمیں ختمی طور پر کیا کرنا ہے۔ جو کوئی ایمان لاتا ہے وہ کیا مانتا ہے؟ یسوع مسیح کو مسیح۔ اس کی تشریح آج ہم کریں گے۔ وہ بتاتا ہے جب آپ مسیح میں ہیں تو پھر آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں۔ یوحنا 12 12ویں آیت یہاں پر وہ بتاتا ہے، اور یہی ایمان ہے۔ اب جب مرکز یہ ہے، مسیح کو ماننے کے وجہ سے ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ٹھہرتے ہیں، یہی ایمان ہے جو مسیح میں ہمیں رکھنا ہے، اور محبت اور فرمانبرداری کے ذریعے ہم دنیا پر پھر وہ کہتا ہے غالب آتے ہیں۔ یہاں پر 2 اہم باتیں ہم نے سیکھنی ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک فرمانبرداری ہے، اور ان دونوں کے ملنے سے جو ایماندار کی زندگی میں پیدا ہوتا ہے وہ دنیا پر غلبہ ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہم نے آج کے مضمون کا عنوان بھی، یعنی مضمون جو ہے وہ بھی یہی رکھا کہ فتح ایمان کے وسیلے سے ہے۔ یعنی 5 آیات میں وہ اپنے اس خط کے اختتام کو کرتے ہوئے ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اور فرمانبرداری ہمارے زندگی میں کیا اثر پیدا کرتی ہے؟ فتح۔ آئیں ہم ان 5 آیات کا مطالعہ کریں گے اور خداوند کے فضل سے ہم اس میں بڑھتے چلے جائیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ آئیں ہم پہلی آیات 5 کا مطالعہ کریں۔ لکھا ہے،
جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے یہاں پر جملہ۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ اگر آپ ان چیزوں کو دوبارہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، سیکھنا چاہیں تو یہی ان 5 آیات میں ہم نے سیکھا۔ ایمان کیا ہے اور اس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جب آپ ملائیں گے تو جس جگہ آپ رہیں گے آپ غلبہ حاصل کریں گے۔ اس لیے ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو سب سے مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے پر ایمان ہمیں دنیا پر غالب آنے کی قدرت دیتا ہے۔ اب اس کے 3 اہم پہلوؤں پر غور کریں گے۔ وہ ہے پہلا، ایمان نئی پیدائش لاتا ہے، پہلی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ دوسری اور تیسری آیت ہمیں بتاتی ہے فرمانبرداری بوجھ نہیں بلکہ فتح ہے، اور ایمان دنیا پر غالب آتا ہے 4 سے 5۔ آئیں ہم باری باری ان آیات کا مطالعہ کریں، ان کے اندر دیکھیں کہ یہ کیسے جڑی ہوئی ہیں اور کیسے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان نئی پیدائش لاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جب میں اس کا نحوی یعنی کہ گرامیٹیکلی اس کی موازنہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہو کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اب جب ہم اس آیت کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے الفاظ اور ان کی الہیاتی قوت کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جس کا یہ ایمان ہے، یعنی کہ یہ ایمان جاری ہے اور یسوع ہی مسیح ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کامل پرفیکٹ سینٹینس ہے، ٹینس ہے۔ یہاں پر ہم اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں، ایمان نئی پیدائش کا سبب نہیں بلکہ اس کا نتیجہ اور ثبوت ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جس کا یہ ایمان ہے، یہ فی الحال جاری ہے، یہ کام ہو رہا ہے اس کی زندگی میں۔ کیا ایمان ہے؟ کہ یسوع ہی خدا ہے، یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ جب ہم اس اقرار کو دیکھتے ہیں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس ایمان کے نتیجے کو دیکھتے ہیں، اعتراف دیکھتے ہیں کہ ایسوس اسٹین کرسٹوس، کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب ہم اس کا اعتراف دیکھتے ہیں تو یہ صرف ایک عمومی ایمان نہیں نظر آتا بلکہ یہ خاص مسیحی اعتراف ہے جو یسوع مسیح کی مسیحائی شناخت کی تسلیم ہے۔ کیوں یہ بات کی جا رہی ہے؟ اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ ایمان رکھتے ہیں۔ دنیا میں یسوع کے ساتھ مسیح لفظ آٹومیٹکلی لوگ لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے ہی، یسوع ہی مسیح ہے۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے ایمان کی پہچان ہمیں کروانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدعتی تعلیمات کو رد کر رہا ہے۔ مسیح کی جو تعلیم ہے، جو اقرار ہے، اس کے بارے میں بائبل مقدس کی 66 کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمیں یہی بات معلوم ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ کون بتاتا ہے؟ میں نے آج کسی سے ریڈیو پر نہیں سنا، نہ ہی کوئی میرے پاس کوئی چھپی ہوئی کتاب ہے وہ مجھے بتاتی ہے، بلکہ نبیوں کے کلام کے وسیلہ سے یہ بات حق اور سچ ہے۔ کیا کہ یسوع ہی مسیح ہے؟ زبور 2، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مسیح کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہی نہیں معلوم کہ زبور 2 کہاں پر ہے، تو زبور کی کتاب اس کے پہلے باب کی چھوڑ کے دوسرے باب میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ یسایہ کی کتاب اس کے آپ 7ویں اور 9ویں باب کو پڑھیں، آپ کو حقیقت اور زیادہ واشگاف الفاظ میں مل جائے گی کہ یہ جو تعلیم ہے مسیح کون ہے، اس کے بارے میں آپ کو واضح طور پر یہاں پر ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جھوٹی تعلیمات کے ماننے والے وہ صرف اور صرف مسیح کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مسیح کسی بادشاہ کو کہا جاتا تھا، مسح کیا ہوا شخصیت، ہر کوئی شخص جو بھی مسح کیا جاتا تھا تیل کو، اس کو مسیح کہتے ہیں۔ نہیں، کلام مقدس میں واضح طور پر ہمیں اس بات کی تشریح بتائی گئی ہے کہ مسیح کون ہے۔ اس لیے یہاں پر جب وہ کہتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی رسول، کسی بادشاہ کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں بادشاہ ہی مسیح ہے، فلاں نبی ہی مسیح ہے۔ جب تم ایمان لاؤ تو یہ تمہارے ایمان کا اعتراف ہے، کبھی بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے جب آپ اس بات کی حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوحنا وہ کہتا ہے کہ اسوس اسٹین خرسٹوس، یسوع ہی مسیح ہے، تو اس کا مطلب وہ بتاتا ہے کہ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، جس کا یہ ایمان ہے یسوع ہی مسیح ہے۔ تو جب ہم ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات پر آتے ہیں کہ یوحنا ایک لازمی اخلاقی نتیجے پہ ہمیں یہاں لے آتا ہے کہ ایمان نئی پیدائش اور محبت کو ایک 3 لازم المظلوم حقیقتوں کے طور پر پیش کرتا ہے، جہاں نئی پیدائش ایمان کو پیدا کرتی ہے اور ایمان محبت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جوناتھن ایڈورڈز ایک خدا کے خادم ہوئے، وہ اس بات کی حقیقت کو بڑے سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ خدا پہلے دل کو زندہ کرتا ہے، تب انسان ایمان لاتا ہے، اور زندہ دل لازماً محبت کرتا ہے۔ یہ بڑے سادہ سی تشریح ہے اس کی۔ اب جب آپ اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے، تو اگر آپ انجیل مقدس کے قاری ہیں تو آپ کے ذہن میں مشہور ترین علم المسیح کے بارے میں کیا جانے والا سوال جو مسیح نے خود کیا، وہ جو ہے وہ گھوم رہا ہوگا۔ اگر نہیں تو امید ہے اب آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی ہم چند آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، 13 سے 18۔ مسیح یسوع سفر پر ہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ سفر یروشلم کی طرف ہے جہاں مسیح یسوع مصلوب ہوں گے۔ ابھی وہ کیسریا فلیپی کے علاقے میں آئے ہیں، وہاں
अपने शागिर्दों से वो पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा तुम मुझे क्या कहते हो। ये तो होगी लोगों की बात, तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, ये मसीह की डेफिनेशन वो करता है, कहता है तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उसे कहा, हैरान कुन बात, इतना बड़ा इतराफ, इतना बड़ा अकीदा, इतना बड़ा इकरार। मसीह यीशु उसे बताते हैं, मुबारक है तू शमौन बर यूना। वजह क्या है मुबारकबादी की? क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान से है तुझ पर जाहिर की है। यहां पर लफ्ज जाहिर बड़ी अहम मीयत रखता है, क्योंकि आगे चल के पता है खुदावंद को कि उसने इनकार करना है। अब ये जाहिर हुई है, उसके अंदर नहीं, उसकी अपनी नहीं बन गई, ये उस पर जाहिर हुई है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। यही वो गलबा है जो हमें ईमान लाने के वसीला से मिलता है। तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? महज जब हम इस बात को देखते हैं तो मसीह यीशु मालूमाती और जुग्राफियाई और कोई जनरल नॉलेज की मालूमात उनसे इकट्ठी नहीं करना चाहते। उनके दिल की बात, उनके अंदर जो अकीदा बन चुका है उसकी बात, वो मसीह को अब तक जितना जान चुके हैं उसके मुताबिक वो कहां तक पहुंचे हैं उसको समझने के लिए नहायत अहम तरीन बात है। ये बात मसीह यीशु हर रोज हमसे भी पूछता है। मसला यह है कि हम भूल जाते हैं। मसीह यीशु हमसे भी यही सवाल पूछता है हर रोज। मसीहियों और खसूसी तौर पर ईमानदार जो अपने आप को कहते हैं कि हम हकीकी तौर पर मसीह के पैरोकार हैं, नाम के मसीही नहीं, उनके लिए चैलेंज है। हर रोज मसीह यीशु आपसे और मुझसे पूछता है तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। मसीह यीशु लोगों की राय को नजरअंदाज करता है। लोग उसे क्या कहते हैं उसकी मसीह यीशु परवाह नहीं करते, लेकिन जो उसके शागिर्द उसे कहते हैं उसकी परवाह मसीह यीशु करते हैं और पूछते हैं। जब पतरस इकरार करता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यह हकीकी ईमान इंसान की अपनी कोशिश का नतीजा नहीं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। पतरस ने कोई पीएचडी नहीं की थी, बल्कि उस पर ज़ाहिर की गई उसके खून और गोश्त ने नहीं, बल्कि खुदा ने जो आसमानी बाप है उसने उस पर ज़ाहिर की। मसीह यीशु की पैरोकारी बहुत मुश्किल है। वजह क्या है? जब हम इकरार करते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो अगली आयत में मसीह यीशु फरमाते हैं कि फिर तुम अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। मुश्किल पैरोकारी है, और ये कैसे होगी? जो नई सिरे से पैदा हुआ है, जो रीजनरेटेड है, जो हकीकी तौर पर रूहुल कुद्दस की कुदरत के साथ वो पैदा हुआ है नए सिरे से। वो इस बात पर अमल करेगा। वो मसीह की तारीफें, मसीह की हकीकतें जितनी मर्जी बयान कर ले, लेकिन अगर वो हकीकी तौर पर पैदा नहीं हुआ तो वो दरअसल वो गिरेगा। वो जब भी सुनेगा मसीह को ये कहते हुए कि अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले,
اور کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ مسیح کا اپنا شاگرد جب یہ تعلیم سنتا ہے مسیح اپنے بارے میں کہتے ہوئے کہ ہم یروشلم جاتے ہیں، مجھے رد کیا جائے گا، غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا، مصلوب ہوں گا، مردوں میں سے جی اٹھوں گا، پطرس کہتا ہے کہ خداوند ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں کی سوچ رہا ہے، انسان کی تعلیم، انسانوں کے فلسفے اس کے ذہن میں ہے، ابھی اس پر چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، ابھی اس کے اندر سے وہ نہیں نکل رہی۔ اور وہ کب ہوتی ہیں؟ جب عید پینتیکوست کا دن آتا ہے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے، جب وہ حقیقی طور پر لوگوں کی سوچ کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ حقیقی طور پر وہ کہتا ہے کہ اگر میں پولس رسول کے ساتھ مل گئے کہ اگر میں لوگوں کو خوش کرتا رہوں تو میں حقیقی طور پر خداوند کا خادم نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی چیز کو چننا ہے، آج ایمانداروں کو بھی اس ہی بات کو چننا ہے کہ وہ مسیح کو کیسے جانتے ہیں۔ جنرل نالج کے طور پر دنیا ساری جانتی ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ وعدہ نہیں، وعدہ انہی کے ساتھ ہے جو یسوع ہی کو مسیح مانتے ہیں، جو یہ مانتے ہیں کہ یسوع زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ اپنی شناخت کو پہچانیں۔ اگر ہم واقعی خدا کے خاندان کا حصہ ہیں تو ہماری زندگی میں محبت ظاہر ہونی چاہیے۔ ہم دوسرے پہلو پر چلیں گے اور 2 سے 3 آیات پر غور کریں گے۔ فرما برداری بوجھ نہیں بلکہ فتح ہے۔ آئیں اس سے پہلے ہم وہاں پر چلیں، ہم کلام مقدس میں سے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لکھا ہے، جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ تیسری آیت، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں۔ کیا ہے جی جناب؟ اس کے حکم سخت نہیں۔ اگر واقعی نئی پیدائش ہوئی ہے تو ایمان ہوگا، آیت نمبر 1 کے مطابق۔ اگر ایمان حقیقی ہے تو محبت ہوگی، اور اگر محبت حقیقی ہے تو وہ خدا کے حکموں کی فرما برداری میں ظاہر ہوگی۔ یہ حقیقت ہے، یہی حقیقت ہے۔ ان آیات میں یوحنا رسول اس حقیقت کو ترتیب دیتا ہے کہ ہم محبت رکھتے ہیں۔ جب ہم محبت رکھتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں، جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم اس سے جان جاتے ہیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں۔ ہم اس لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ واقعی مسیح کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جان جائیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہاں پر 3 باتیں ہم دیکھتے ہیں، رکھتے، کرتے، جانتے۔ یہ 3 الفاظ اس بات کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ جاری ہے۔ جب آپ ایمان لے آئے ہیں تو آپ کے اندر اس کی محبت جاری رہے گی، اور اس جاری محبت میں خدا کی فرما برداری کا فعل، عمل جاری رہے گا، اور اس سے نہ صرف ہمارے اپنے بلکہ دور کے لوگ بھی جانیں گے کہ ہم خداوند کے ہیں۔ یہی متی 5 باب اس کی مشہور ترین آیات یہی ہے نا کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، تاکہ وہ لوگ جانیں کہ تم کس کے ہو، تمہارا تعلق، تمہاری پہچان کس سے ہے۔ اسی کیفیت کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ یہی مقصد ہے یوحنا رسول کا کہ وہ اس بات کو بار بار ہمیں بتا رہا ہے
کہ اگر تم مسیح کے ہو، اگر تم خداوند کے ہو تو تمہارے اندر فرما برداری ہوگی۔ حقیقی ایمان وہ کہتا ہے صرف زبانی دعویٰ نہیں بلکہ ایک نئی فطرت کا اظہار ہے جس میں خدا خود اپنے لوگوں میں کام کرتا ہے تاکہ وہ اس سے محبت کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ یہ حقیقت ہے۔ یہاں پر ہم اس بات کو ایک بڑے خاص جملے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے جو محبت فرما برداری میں ظاہر نہ ہو وہ محض دعویٰ ہے، صرف دعویٰ۔ جو محبت فرما برداری میں ظاہر نہ ہو وہ دعویٰ ہے، اور وہ محض دعویٰ ہے۔ جو فرما برداری محبت سے نہ نکلے وہ صرف رسمی ہے۔ اس لیے تو ہم نامی مسیح اور حقیقی مسیح میں فرق کرتے ہیں۔ جو نامی مسیح ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو صرف کہتے ہیں کہ ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، ہم مسیح ہیں، ہمیں چرچ میں جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کلام مقدس پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی قسم کے مسیحی ایمان کے اظہار کی ضرورت نہیں۔ لیکن جو حقیقی مسیح ہے وہ اس سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ اس کے پاس بیٹھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ مسیحی شخص فلاں مسیحی شخص سے فرق ہے۔ یہی بات وہ یہاں پہ کر رہا ہے کہ اگر آپ مسیح کے ہیں تو آپ محض دعووں میں زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ افسیوں کا خط ہمیں بڑے واضح طور پر اس بات کی حقیقت پیش کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل سے نجات ملی ہے، یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ نیک اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اس کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسیحی لوگ عجیب ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا جب وہ سنتے ہیں تو وہ اگلے حصے کو نہیں سنتے، وہ بس یہاں سے ان کے، کیونکہ وہ ایک حیرت انگیز خوشخبری حیرت انگیز ہوتی ہے، وہ اس اتنی ہی بات کو سن کے وہ جمپ لگا جاتے ہیں، وہ اپنے سوچ ان کی دوڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہائے یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں، یہ تو گناہ گار لوگ ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ اب ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، حضرت عیسیٰ نے ہمارے لیے جان دے دی صلیب پر، بس اب ہمیں جو مرضی کریں۔ برائے کرم اگر سوال ہو تو پوچھیں، اپنی طرف سے جو ہے وہ فلسفانی سوچیں نہ بنائیں۔ یہاں پر واضح طور پر 10ویں آیت بتاتی ہے کہ ہمیں چنا گیا ہے، جو کام خدا نے پہلے سے کرنے کے لیے ٹھہرا دیے ہیں۔ مزے کی بات ہے جہاں پر مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے، کفارہ کے وسیلہ سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم ایمان لاتے ہیں اور ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے ساتھ آسمانی کام بھی ہمیں بخشے جاتے ہیں۔ فلپیوں کے خط اس کے پہلے باب کو پچھلے دنوں کے کچھ بھائیوں کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا، تو وہ کہتا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کی خاطر دکھ بھی سہو۔ یہ کام ہمیں دیے گئے ہیں، مسیح کی خاطر ہمیں دنیا لان تان کرے گی، یہ کام ہمیں دیے گئے ہیں۔ مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں دھتکارا جائے گا، رد کیا جائے گا، یہ کام ہمیں دیے گئے ہیں، اور یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں کہ ہم اس کا نام، اس کی محبت کو پیش کریں، دشمنوں کو معاف کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ عجیب باتیں، کیوں؟ کیونکہ یہ آسمان کی باتیں ہیں۔ اس کا نتیجہ، اس کی حقیقت ہمیں بڑے ہی خوبصورتی سے متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی
17ਵੀं आयत में आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं खुलासा पेश करना चाहूँगा। नजात खुदा के फजल से है, मगर उसका सच्चा सबूत एक बदली हुई फर्माबरदार ज़िंदगी है। जहाँ हकीकी ईमान है वहाँ मोहब्बत और अतायत ज़रूरी होगी, और यही अतायत बोझ नहीं बल्कि फ़तह है। अपनी ज़िंदगी में जब हम ईमान के बारे में सोचते हैं तो कभी कोई दुआ आपको करने को कहे तो क्या ये आपके लिए बोझ मालूम होता है? किसी दुश्मन को मुआफ़ करने के बारे में कोई आपकी तरकीब आपको दे तो क्या आप उसको बोझ समझेंगे या फतह का निशान समझेंगे या आसमानी काम समझेंगे जो आपको पहले से करने के लिए ठहरा दिए गए हैं? क्या समझेंगे आप? बड़ा ही अहम तरीन ये चैलेंज है। अगर आप ईमान रखते हैं कि आप फ़तहमंद ज़िंदगी बसर करते हैं तो ये फ़तहमंद ज़िंदगी आसमान से हमें बख्शी गई है, तो तवक्को यही है कि जो आसमानी काम हमें करने को दिए गए हैं वो हमारी ज़िंदगी से नज़र आ रहे हैं या नहीं। ये सवाल हमें तीसरी मंजिल की तरफ ले जाता है, और यह है ईमान दुनिया पर गालिब आता है। सच्चा ईमान मोहब्बत और फर्माबरदारी में ज़ाहिर होता है, बल्कि यही ईमान हमें दुनिया पर गालिब आने की कुव्वत देता है। यानी जो ईमान दिल को बदल देता है वही ईमान ज़िंदगी की लड़ाई में फतह भी देता है। ये हकीकत है और यही बात हम सीखने जा रहे हैं। आयात 4 हैं और 5, इनको गौर से सुनिएगा कि कैसे ये बात हमारे सच्चे ईमान पर साबित आती है, कैसे वो काम जो हमें दिए गए हैं वो जाहिर होते हैं, और जब जाहिर होते हैं तो ये गलबा है। यूहन्ना रसूल यही सिखा रहा है, वो कहता है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यही बात मत्ती की अंजील उसके 16वें बाब में आपने पढ़ ली। अब यहाँ पर जो हकीकत है वो मैंने यूं लिखी इस आयत के अंदर जो हमें नजर आ रही है। दुनिया पर फतह इंसान की अपनी कुव्वत से नहीं बल्कि उसकी नई जिंदगी से निकलने वाली फर्माबरदारी और उस पहचान में है जो वो मसीह में होते हुए समझ आता है कि वो नया मखलूक है, नई पैदाइश। ईमान जिसके बारे में हमने पहले आयात में जिक्र कर लिया, जब वो जाहिर होती हैं तो वो ज़रिया बन जाती हैं गालिब मसीही ज़िंदगी का। हम फाते होते हैं, और फिर वो फिलिपियों के ख़त के पहले बाब की आखिरी आयात में पढ़ना चाहता हूँ, 27 और 28 कहता है, सिर्फ ये करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह की खुशखबरी के मुआफिक रहे, ताकि हवा में आऊं और तुम्हें देखूं, हवा ना आऊं तुम्हारा हाथ सुनूं, कि तुम एक रूह में कायम हो और अंजील के ईमान के लिए जांफशानी करते हो और किसी बात में मुखालफों से दहशत नहीं खाते। ये उनके लिए हलाकत का साफ निशान है, लेकिन तुम्हारी निजात का और ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मसीह की खातिर तुम पर ये फजल हुआ कि ना फक्त उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो, और तुम उसी तरह जांफशानी करते हो जिस तरह मुझे करते देखा था और अब भी सुनते हो कि मैं वैसी ही करता हूँ। पौलुस रसूल इसी फतहमंद जिंदगी के बारे में, इसी गलबे के बारे में वहाँ बता रहा है, और वो
इस बात की हकीकत को छुपाता नहीं कि वो जेल में है और वो इसी बात की तलकीन कर रहा है कि इस अंजील पर अमल करने से, इस पर फर्माबरदारी करने से उसे क्या हुआ है, वो जेल में बैठा हुआ है। और वो कहता है कि यही गलबा है हमारा, क्योंकि हम दुश्मनों को उनकी तलवार के साथ नहीं बल्कि खुदा की मोहब्बत के साथ पेश आना पसंद करते हैं। यही ईमान है। इज़हार सानियाए मसीह यस्सु कहते हैं खुशी मनाओ। यही गलबा है, यही उनके लिए दहशत है, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, रोमियो के खत उसके 8वें बाब के मुताबिक हम उनको खुदा के हवाले करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम सबसे बड़े रिवेंज, सबसे बड़े इंतकाम लेने वाले के पास उन्हें रसीद करते हैं। ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने खुद यूहन्ना की इंजील उसके 16वें बाब की 33 आयत में हमें बताई। और इसके बारे में यूं है कि मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। बहुत बड़ा ईमान, बहुत बड़ी खूबसूरती। और मार्टिन लूथर कहता है ईमान वो फतह है जो दुनिया पर गालिब आती है, क्योंकि ये हमें मसीह के साथ मुत्तहिद करता है जो खुद गालिब आया है। मसीह यीशु जब मुर्दों में से जी उठे तो सबसे बड़े दुश्मन पर गलबा पाया। और जब हम ईमान लाते हैं तो हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि दुनिया में जो मौत सबसे बड़ा दुश्मन है, हम उस पर गालिब हैं। मौत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यही रोमियो के खत उसके 8वें बाब की 31 से 39 आयत में पौलुस रसूल पढ़ता है, कहता है, बताता है। आए हम इस आयत को ज़रा पढ़ें ताकि हमारी ईमान में और ज़्यादा इजाफ़ा हो, और ज़्यादा तक़वियत मिले, इजाफ़े से मुराद, और हम और ज़्यादा फलदार हों। लिखा है, बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, और उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह न बख्शेगा। खुदा के बरगज़ीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्त बाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या तलवार। चुनाचा लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में उसके वसीले से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी
نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور خلائی مخلوق۔ اگر آپ نے ان آیات کو سنا ہے تو آپ کے لیے وہ سوال کرتا ہے، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکے گا؟ کون ہمیں اس غلبے سے جدا کر سکتا ہے؟ مسیح یسوع فرماتے ہیں، اس سے ڈرو جو تمہاری جان کو قتل بھی کر سکتا ہے اور ابدی ہلاکت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اس سے نہ ڈرو جو صرف تم کو قتل کر سکتا ہے۔ جب آپ مسیحی ہیں، آپ اس دنیا کے نہیں ہیں، یہی تو حقیقت ہے۔ انجیل مقدس کو جب آپ پڑھتے ہیں، بار بار اس حقیقت کو خدا کے خادمین نے پیش کیا ہے کہ جب ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم آسمانی مقاموں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ رومیو 6 فرماتا ہے کہ ہم مسیح میں زندہ ہو چکے ہیں۔ افسیوں 1 فرماتا ہے کہ ہم آسمانی مقاموں میں بٹھا چکے ہیں۔ اس لیے مسیحی ہونا دراصل اس بات کی ڈیفینیشن ہے کہ ہم اس دنیا کے نہیں، اسی لیے ہم غالب ہیں، کیونکہ مسیح غالب آیا ہے۔ ہماری فتح یہ نہیں کہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، بلکہ یہ ہے کہ کوئی مشکل ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ ہم کمزور ہو سکتے ہیں مگر شکست خوردہ نہیں، کیونکہ ہماری بنیاد خدا کے کامل کام پر ہے، اور وہ کام جو اس نے خود ہم مردہ لوگوں کو زندہ کیا، تاکہ ہم مسیح یسوع کو جان سکیں، تاکہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے تو ہم فرمانبرداری کرتے ہیں، اور جب ہم فرمانبرداری کرتے ہیں تو ہم فاتح ہوتے ہیں۔ نئی پیدائش، ہمارا ایمان، جب اس میں فرمانبرداری آتی ہے تو اس سے جو نکلتا ہے وہ غلبہ نکلتا ہے اس دنیا کے اوپر۔ یہاں پر چند باتیں کہتا چلا جاؤں اینڈ پہ۔ جب الزام آیا، گناہ کا احساس آئے، تو یاد رکھیں خدا نے آپ کو راست باز ٹھہرایا ہے۔ جب حالات مشکل ہوں تو اپنی نظریں جو ہیں وہ مسیح کی محبت پر لگائیں۔ جب خوف آئے تو یہ سچائی پکڑ لیں، اگر خدا میرے لیے ہے تو کون میرے مخالف ہو سکتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ایمان کو ایسے جئیں کہ آپ کا اعتماد حالات پر نہیں بلکہ خدا کی وفاداری پر ہو۔ چارلس اسپرجن کہہ گئے ہیں کہ ایمان، حقیقی ایمان ہمیشہ فاتح مند ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مرکز مسیح ہے جو کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ایمان ہمیں خدا کے خاندان میں شامل کرتا ہے، اور اس ایمان سے نکلنے والی فرمانبرداری کے وسیلہ سے ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کے وسیلہ سے ہم دنیا پر غالب آتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آپ اپنے ایمان کے بارے میں پرکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیسا ہے؟ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے یا دنیا کو مارنے کے لیے آپ نکل پڑتے ہیں؟ کس طرح کے خدا کو آپ جانتے ہیں، جو محبت رکھتا ہے یا نفرت کی تعلیم دیتا ہے؟
آپ کے ایمان کا پھل، آپ کے ایمان کے وسیلہ سے پیدا ہونے والی جو فرم برداری ہے، اس کا پھل کیا ہے؟ دشمن سے محبت، اس کے لیے پیار، جس سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ حتمی سچائی ہے کہ مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے مسیح کی بدولت ہم نے غلبہ پایا، یا پھر آپ خود ساختہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال آپ پر ہے۔ پولس یوحنا رسول ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر نہیں خدا باپ کے پاس جاتا۔ اور مسیح کی محبت صلیب پر جب ظاہر ہوئی تو یوحنا اپنے اس خط میں اس بات کا چیلنج پیش کرتا ہے کہ اگر تم نور میں چلتے ہو اور اپنے آپ کو سچا مانتے ہو تو تمہارے اندر سے نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ غیروں کے لیے محبت پیدا ہونی چاہیے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔